ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ داخل ہو گئے ہیں اور باقاعدہ نشست پہ بھی وہ بڑا ٹھیک ہے قمر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، مزید بھی آپ سے اپڈیٹ لیں گے۔ اہم پریس کانفرنس شروع ہونے والی ہے۔ لاہور میں زینب قتل کیس کی طریقے سے سلجھائی گئی، کون ہے مرکزی ملزم، کیا وجوہات تھیں جس کے تحت زینب کو قتل کیا گیا، یہ سب کچھ بتانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف ناکل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اور میرے تمام ساتھی ہم آپ سب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ انتہائی شارٹ نوٹس پر ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں، اور میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں جناب انصاری صاحب کا، جو قوم کی بیٹی زینب کے والد گرامی ہیں، اور زینب آج اس دنیا میں نہیں، ہم سب کے دل، پوری قوم کے دل رنجیدہ، پوری قوم اشک بار ہے کہ جس طرح زینب بیٹی کے ساتھ درندگی کی گئی اور پھر اس کو قتل کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، کم از کم میرے اور اسی طرح میرے ساتھیوں کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ایک کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سر و سجود ہیں کہ صرف 14 دن کی شبانہ محنت سے اور انٹائرنگ ایفرٹ سے جے آئی ٹی جو بنائی گئی تھی، انہوں نے وہاں پر وہ قصور میں انہوں نے وہاں پر دن رات رہے، کام کیا۔ اس کے ساتھ فورنزک لیب نے بے پناہ مدد کی، اس کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز سب شامل ہیں، انہوں نے بطور ایک ٹیم کے شبانہ روز محنت کی، کوشش کی۔ اسی طرح جو ہمارے سول ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارے یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میڈیا نے، درد دل رکھنے والے عظیم خدا کے بندوں نے مل کر دن رات کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور حاجی امین انصاری صاحب کی جو فجر کے وقت رب ذوالجلال کے ہاں یہ سرسجود ہے، پوری قوم اللہ کے حضور گر گڑا کے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس قاتل کو، اس درندے کو جلد سے جلد گرفتار ہونا چاہیے۔ اور آج میں اس وقت پوری قوم کے ساتھ انتہائی انکساری کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ، لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ یہ کاوش، یہ شبانہ روز کی محنت، یہ اجتماعی کوشش رنگ لائی، اور رب تعالیٰ نے زینب کے قاتل کو گرفتار کرا دیا ہے۔ اس کا نام عمران ہے اور وہ وہیں قصور کا رہنے والا ہے، سال اس کی عمر ہے، اینڈ ہی از اے سیریل کلر۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے میں دل سے میں مبارکباد پیش کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا اپنی پنجاب کی کیبنٹ کمیٹی کو، وزراء کو، جس میں لاء منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ، جس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے منسٹر ہیں کرنل گادی صاحب، جس میں منسٹر سپورٹس ہیں جہانگیر خانزادہ صاحب، جس میں آئی جی پولیس پنجاب کے ہیں، جس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم میجر اعظم سلیمان، جس میں چیف سیکرٹری ہیں کیپٹن صاحب، اور دوسرے ممبران ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے، سی ٹی ڈی کے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کروں گا، میں آئی بی ہیڈ کا، بلکہ آئی بی پاکستان کے ہیڈ کے ان کا، میں اسپیشل برانچ کے ادا کرنا چاہتا ہوں، میں ایم آئی کا
میں ISI کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نے خود ISI کے ہیڈ جنرل نوید سے بات کی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنرل نوید کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں آرمی چیف کا. یہ مشترکہ کاوش کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں DG فورنزک لیب کا. یعنی 12 DNA پروفائل 1150 DNAs کی پروفائلنگ ہوئی، 1150. اور جب 1150 DNA کی پروفائلنگ ہوئی تو اس میں یہ درندہ وہ سامنے آیا، اور میچنگ 100% اس کی اس کرائم سین سے جو ملے تھے اجزاء، اس کے ساتھ 100% میچنگ ہوئی. اور پھر آج پولیگراف ٹیسٹ ہوا. پولیگراف ہوتا ہے کہ اس سے کیا وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اس میں پھر بھی 5% یا چانس رہ جاتا ہے کہ یو کین مس دی ٹارگیٹ. 5% چانس رہتا ہے، 5%. لیکن جو DNA ٹیسٹ جو ہے وہ تو 100% میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن پولیگراف ٹیسٹ میں اس عمران نے، اس درندے نے تمام جو اپنی جو اس کی سیاہ کاریاں ہیں اور کبھی حرکتیں کی، اس سب کا اس نے اپنا اقرار کیا. ویڈیو موجود ہے اور ساری اسٹیٹمنٹ اس کی موجود ہے جب اس کا پولیگراف ٹیسٹ ہوا. پولیگراف ٹیسٹ تب ہوا جب DNA جو اس کا میچ کر گیا اس کرائم سین کے جو سیمپلز لیے گئے تھے. تو میں پوری قوم کو میں اس حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں بتانا کہ جو JIT کے ہیڈ ہیں جناب RPO شگوپرہ، کہاں ہیں؟ RPO ملتان ادریس صاحب، اور ساتھ جو RPO شگوپرہ، انہوں نے جوائنٹ ایفرٹ کی اور بے پناہ پروفیشنل، آپ کھڑے ہو جائیں دونوں، انہوں نے بے پناہ محنت کی. یہ قصور میں، یہ دن رات یہ قصور میں رہے، اور میں خود بھی گیا وہاں پر موقع کے اوپر. میں ان کو، بلکہ میں کہوں گا IB کے ہیڈ جو پنجاب کے، وہ ذرا راؤ سردار آپ کھڑے ہو جائیں، اسپیشل برانچ کے جو وہ کھڑے ہو جائیں. میں درخواست کروں گا IB کے اور ISI کے اگر یہاں پر جو موجود ہیں، یہ ان تمام جو یہ قوم کے یہ شائننگ سٹارز ہیں، یہ قوم کے شائننگ سٹارز ہیں. IG ادھر دیکھیں، اور کہاں DG فورنزک کے کہاں ہیڈ، وہ کھڑے ہو جائیں، آگے آئیں ذرا. یہ فورنزک کا لیب کے یہ ہیڈ اینڈ جناب ڈاکٹر صاحب، ان کی اور ان کا زندگی کا، انہوں نے اس طرح کے 2 درجن کیسز کیے ہیں جہاں پر IG صاحب کہاں، IG صاحب، اعظم آپ بھی آئیں، آپ آئیں، چیف سیکرٹری صاحب آپ آئیں. یہ میں چاہوں گا کہ ان کے لیے، نہیں ذرا ابھی میں بات کرنا ہوں، ان کے لیے بھرپور تالیاں لگائیں ذرا، انہوں نے بڑی محنت. جی تشریف رکھیں. تو میں خود بھی اور لمحہ بلمحہ ذاتی طور پر اس سارے کیس کا جائزہ لیتے رہے، اور اس ٹیم نے، یہ قوم کے عظیم سپوتوں نے، انہوں نے اس طرح پیروی کی، اس طرح تحقیق کی، جس طرح زینب جو قوم کی بیٹی ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح یہ جاتی ہوئی، اس طرح انہوں نے کوشش کی. اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر، اس درد دل کے ساتھ، اور اس ایک بدترین ایک ورسٹ کیس سینیریو کو سامنے رکھ کر کہ خدا نخواستہ میری اپنی بیٹی یا ہماری اپنی بیٹی سے اس طرح ہوتا تو ہم کتنا تڑپتے. یہ تڑپے، یہ راتوں کو جاگے، یہ نہیں سوئے. انہوں نے وہ کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم میرے پولیٹیکل کیریئر میں اتنی جوائنٹ، اتنی کنسرٹڈ، اتنی کمیٹڈ اور اتنی ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ میں کی ہے. اور یہ مثال ہے کہ پاکستانی قوم کی جب کبھی اس طرح کی ایک وقت آیا
ایک امتحان کا وقت آیا تو تمام اپنے پرسنل انٹرسٹ ایک طرف کر کے، ذاتی جو اپنی ویسٹرن انٹرسٹ کو ایک طرف کر کے اس عظیم مقصد کے لیے وہ اکٹھے ہو گئے. اور دیکھیں کس طرح. اور پھر میں نادرا کا بھی شکریہ ادا کروں، انہوں نے ہمیں سارا دیا. انہوں نے وہاں پر جو سینسس کے وہ رکھے اور وہاں پر تقریباً 3 لاکھ کی آبادی کو انہوں نے. پھر IC3 نے اپنے وہاں پر وینز بھجوائیں، وہیکل جو 24 گھنٹے وہ مانیٹر کر رہی تھی. پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو ایڈیشنل IG ہیں، ان کی جو انٹیلیجنس ونگ موجود ہے یہاں پہ، اور وہ بھی وہاں پر ان کی بھی ٹیم. سو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بے پناہ فضل و کرم، اور یہ انتھک محنت، ایمانداری اور خلوص دل کے ساتھ ان کی ایفرٹس، اور حاجی صاحب کی اور کی، یعنی 21 کروڑ عوام نے دعائیں کی، پورے ملک کے ماں اور باپ نے ان کے ساتھ مل کر دعا. آج زینب کو جو قاتل ہے وہ انشاءاللہ وہ خدا کے فضل وہ گرفتار ہو چکا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ میں کم چند کو تو نہیں لا سکتا واپس، لیکن میں نے حاجی صاحب کے پاس جب میں فجر کے وقت گیا تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جان لڑا دوں گا، میری پوری جو ٹیم جان لڑائے گی، میں اس قاتل کو، اس مجرم کو، اس درندے کو گرفتار رب نے چاہا تو ضرور کرواؤں گا. آج 14 دنوں میں وہ ہو چکا، اور اس دھرتی کے اوپر اس کا جو بوجھ تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نے اس کو دیکھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا فیز اب مکمل ہو گیا، اور یہ گرفتار ہو چکا، اور یہ نما درندہ جس نے یہ صفاقانہ عمل کیا، اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا بس چلے، میں ایک بطور ایک وہ دل جو کہ حاجی صاحب کے درد کو تو شاید پوری طرح نہ جانتا ہو، لیکن ان کی تکلیف کو، ان کے درد میں ہم شامل ہیں کہ اس بھیڑیے کو چوک پر لٹکا کر اس کو پھانسی دی جائے. اگر مجھے پوچھیں تو میرا دل چاہتا ہے، لیکن میں قانون کتابیں ہوں، ہم سب قانون کتابیں ہیں، اور قانون کے تحت میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ درخواست ہوگی کہ اس بھیڑیے، اس درندے کے خلاف یہ کس کورٹ میں جائے گا؟ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جائے گا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیس جائے گا. یہ دن اور رات کیس چلنا چاہیے، اور میں چیف جسٹس کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ تمام قانونی تقاضے اور لوازمات پوری کی جائیں گی، اور بلا تاخیر پوری کی جائیں گی، جس طرح کی اس کیس میں پوری. اور انشاءاللہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ وہ کیس جو ہے وہ ٹرائل اپنے اختتام نہیں پہنچتا. اور جب اختتام تک پہنچے، اور اگر قانون اجازت دے، قانون اس کے بغیر ممکن نہیں، تو پھر اور قوم کی اگر خواہش بھی یہی ہے، حاجی صاحب کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ اس کو چوراہے پہ اس کو، یہ تو اب عدالت اور قانون کے ان کے حکم کے مطابق ہیں. اگر یہ ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات میں ہوئے ہیں، یا جو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آئندہ ہوں گے، تو اس کی روک تھام کے لیے، اس میں کمی لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ انتہائی اہم ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر قانون میں بھی تبدیلی کرنی پڑے تو ہمیں قانون میں تبدیلی کرنی ہوگی، کیونکہ زینب جو کہ اس دنیا سے چلی گئی، اور ایک کھیلتی مسکراتی بیٹی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اپنے اس کی زندگی کے ابھی اس کا آغاز تھا، پھول اس کا ابھی کھل رہا تھا پھول، اور اس کو مسل دیا گیا، اس کو جس طرح اس ظالم نے کچلا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی ظالم کو، قانون کو کچلنا چاہیے، اور ایسے ظالموں کو ہر جگہ ان کے زمرے میں کچلنا چاہیے، آنی ہاتھ کے ساتھ، قانون کے آنی ہاتھ کے ساتھ. تب جا کر میں سمجھتا ہوں کہ اس درندگی میں کمی آئے گی. اور
یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے کہنے دیجئے کہ تمام تر شبانہ روز انتھک انٹیلیجنس ایجنسیز کی محنت کے ساتھ ساتھ اگر یہ پی ایف ایس اے نہ ہوتی, پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی نہ ہوتی, تو یہ ممکن نہیں تھا. یعنی اندازہ کیجیے کہ 1150 اشخاص کی ڈی این اے پروفائلنگ کی گئی, اور شاید آگے بھی جاتے 2-3 ہزار تک چلے جاتے, تو 11 پہ جا کے ان کو یہ درندہ ملا. اور اس کی پر انہوں نے ڈی این اے پروفائلنگ میچنگ جب ہوئی تو مجھے ابھی بتایا ڈی جی فورنزک لیب نے کہ میاں صاحب رات کو مجھے بتایا, تو میں نے کہا اس کا کسی کو ذکر مت کرنا, میں خود آؤں گا تو میرے سامنے اس کی دوبارہ اس کی ڈی این اے پروفائل اس کی میچنگ کریں. انہوں نے کروائی, تب جا کر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% گارنٹیڈ کہ یہ درندہ یہی ہے اور کوئی نہیں ہے, یہ بھیڑیا یہی ہے اور کوئی نہیں ہے جس نے اس طرح کی سیریل کلنگز کی ہیں. میں مکمل کر دیں, نہیں اس طرح نہیں بات کریں گے. میں 1-2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. صرف ڈی جی لیب پھر آپ 2 منٹ بات کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہوا. میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں آپ کو کہ 24 سال کا یہ درندہ ہے اور سیریل کلر ہے, اور اس میں سرچ آپریشنز کی ہے ہماری ٹیمز نے, جیو فینسنگ کی, فورنزک انالیسس ہوئے کرائم سین کی ویڈیو بنائی گئی, اس کی پر اس کو انہانس کیا گیا اس کی کوالٹی کو پنجاب فورنزک لیب میں, پھر سیمپلز دیے گئے, اور پھر پکٹوریل ڈاٹا نادرا کا 3 لاکھ لوگوں کا وہ دیا گیا. انٹیروگیشن ٹیمز نے وہاں پر جو اطلاعیں ملی وہاں پر انہوں نے میسن سے کنٹریکٹر سے وہاں پر کی, اور تب جا کر یہ سائنٹیفک اور ہیومن انٹیلیجنس اور محنت کے اس مجموعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ ہمیں کامیابی, عظیم کامیابی عطا کی ہے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن کتنا یہاں پر احتجاج کیا گیا, کتنے یہاں پر سیاسی شعبدہ بازی کی گئی. میں نے اس دن بھی کہا تھا, اور ایک بڑا صفاقانہ کام ہوا مردان میں, ہماری وہ بھی قوم کی بیٹی آسمان جستا زینب کی. میں ہاتھ جوڑ کے سیاسی اکابرین کو اور مذہبی اکابرین کہ خدا را ایسے نازک ترین معاملات پر کل کا نہ خدا نہ خواستہ یہ آگ اپنے گھر بھی لگ سکتی ہے. یہاں پر تو مجمع کیا گیا, کچھ کیا گیا, میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا, نہ کبھی زندگی بھر کسی کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. آسماں جو قوم کی بیٹی جو مردان میں, وہ بھی اسی صفاقی کی نظر ہو گئی. وہاں پر بھی ایک درندے نے اس کی عزت لوٹی, پھر اس کو قتل کیا. میں خلوص دل کے ساتھ, درد دل کے ساتھ میں کے پی کے کی حکومت کو گزارش کروں گا کہ وہ ہماری پنجاب جو کہ پاکستان کی نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا کی ایک مائع ناز لیب ہے, آپ اگر چاہیں تو ہم خاموشی کے ساتھ تمام تر جو بھی مدد ہے ڈی این اے پروفائلنگ کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے. اسی طریقے سے نقیب اللہ مسعود جو کراچی میں جس کو جو بیچارہ شہید ہو گیا, اس کی بھی جو بھی مدد سندھ گورنمنٹ اس معاملے ہم سے چاہتی ہے, اپنا سائنس اور ٹیکنیکل سپورٹ, ہم اس کے لیے حاضر ہیں درد دل کے ساتھ, بطور پاکستانی کے, بطور بھائی کے. یہ ایک قوم ہے, سیاست نہ کریں, آئندہ کبھی نہ کریں, آئیں مل بیٹھیں بھائیوں کی طرح, ایک قوم کی طرح ایک لڑی میں, اور مل کر اس قوم کے جو دکھ ہیں اس کو بانٹیں, خوشیوں کو بانٹیں, اور چیلنجز کریں مل کر. تبھی پاکستان جو ہے وہ ایک اپنا وجود کی تسلیم پوری دنیا سے کروائے گا. میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, فردن اور اجتماعاً, اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ پہلا فیز بڑی کامیابی سے یہ اختتام پذیر ہوا. 14 دن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے دیا. اب نہ دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا برطانیہ میں ٹرین رابری 20 سال بعد وہ پکڑے گئے, 20 سال بعد. آسٹریا میں آپ نے پچھلے سال سنا ہوگا ایک خاتون 20 سال اس کو ایک گھر میں محبوس کیا گیا, پولیس کو پکڑ سکی.
یہ بھی خدا نخواستہ یہ ساری ایفرٹس برابر ثابت نہ ہوتی تو اسے نیلی چھت والوں کو منظور نہ ہوتا. اس کو منظور تھا ان کی دعائیں, ان کی آہیں, ان کی دعائیں آسمانوں تک پہنچی پوری قوم کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے لمحہ فکریہ ہے اور شکرانہ اپنا ادا کرنے کا وقت ہے. اور اس وقت ہم یہ وعدہ کریں اپنے رب ذوالجلال سے کہ ہم پاکستان کے اندر 21 کروڑ عوام کی قسمت سے نہیں کھیلیں گے, ہم سیاست نہیں کریں گے, بلکہ مل کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹیں گے اور پاکستان کے جو مسائل تکالیف مشکلات کو دور کریں گے اور اس کو عظیم بنائیں گے. اب باری باری جی آپ ایک ڈی جی لیب جو ہے میں ابھی ڈی جی آپ ذرا 1 منٹ اپنی دے دیجیے گا اور پھر ادریس صاحب آپ کی بھی ہے 1 منٹ آپ کو بھی میں دوں گا. یہ دیکھ لیں ذرا بھائی, ذرا دیکھ لیں, آپ سوال آپ کے لیں گے, پلیز صبر کریں, کائنڈلی صبر کریں, یہ بہت اہم واقعہ ہے. جی جی یہ دیکھ ذرا ادھر کرتے آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم. ابھی سی ایم صاحب نے آپ کو پوری طرح بریف کیا. یہ کیس جو ہے نا اٹ کوڈ ہیو ٹیکن اس آئی ہیو ان مائی کیریئر. اردو میں بات کریں, اردو میں. اچھا, میں نے اپنے کیریئر میں کوئی 2 درجن کے قریب سیریل کیس کیے ہیں. اس طرح کی سیریل کیسز, سیریل کلر کے. اور ایک کیس تو میں 42 سال بعد سالو کیا. میں 5 تھی میری اس وقت, یا پاکستان میں تھا. 1954 میں ہوا تھا تو 2001 میں میں نے سالو کیا تھا, کلر پکڑا گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی, جیسے سی ایم صاحب نے ابھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, لوگوں کی دعائیں ہیں, اور یہ بہت جلدی سال ہو گیا. 2 سال 4 سال بنا سال ہوتا, لیکن یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے پولیس کی, جو بھی ایجنسیاں ہیں سارے, ان کی ساری ایفرٹ کے باوجود ایک اکیلے کا کام نہیں ہے یہ. اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ آف پنجاب کی سپورٹ ہے. یہ جو پی ایف ایس اے ابھی سی ایم صاحب نے بتایا, جسٹ کیونکہ اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی لیب ہے, اور کیس ورک سے حساب سے نمبر آف کیسز, نمبر آف سیمپل, وی آر دا نمبر 1 ان دا ورلڈ. اتنے کیس کسی دنیا کی نہیں. اور پھر ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ جو کام کیا ہے دنیا کی کسی کریڈیبل لیب میں لے جائے, ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. اب اس پہ آ جائیں. ہاں جی, یہ کیسز ہیں جن میں وہ انوالو تھا. آگے چلیں. اچھا, یہ اب میں نے پروفائل بنایا ہے کہ اوپر والا جو پروفائل ہے یہ اس کا ہے. 16 جگہ ہیں جو ہم نے اس کا ڈی این اے چیک کیا ہے. 16 کروموسوم جو ہے نا ان میں چیک کیا ہے, اور یہ ہر ایک میں یہ ایک ہی ہے, ایک آدمی ہے. آگے. اچھا, دس از اے پرسن, یہ جو ہے جس کا نام محمد عمران ہے, لیکن یہ اب سائن عمران, لیکن ہمیں اس نے عمران بتایا ہے. والد کا نام ہے محمد ارشد. یہ سی این سی نمبر 23 سال اس کی عمر ہے. یہ پی ایف ایس اے کا نمبر ہے. ڈیٹ کلیکشن, اور میں نے بتایا 20 جنوری کو یہ کلیکٹ ہوا ہے. رات کو ہمارے پاس آیا 21, تو 21 کو یہ ہم نے لگایا. 22 کی صبح کو ہمیں اس کا سارا پتہ چل گیا تھا رات کو. ڈیٹ آف کمپلیشن ڈی این اے پروفائلنگ 22 جنوری 2018 میں یہ کمپلیٹ ہو گیا. آگے تھی یہ اس کے پر فوٹو ہے جو ہم نے لیے تھے. اچھا, یہ ڈی این اے پروفائل ہے. اب لوگ پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو میچ کا مطلب یہ ہے, یہ میں نے سمجھایا, سائنٹیفک لینگویج ہے. یہ اس طرح سمجھایا گیا کہ 16 جگہ جو کروموسوم انڈیپینڈنٹلی مارکر جو ہے نا انہیرٹ ہوتے ہیں. تو مینڈل کا تحت یہ ان کو ملٹیپلائی, باہر مطلب یہ کہنے کا کہ یہ اگر 4 جگہ ہم چیک کریں نا تو اس کی پرابیبلٹی ہوگی کہ 36,000 لوگوں میں ایک آدمی ہو سکتا ہے اگر ہم 4 جگہ چیک کریں. نیکسٹ, اگر ہم اس 5 جگہ چیک 1 ملین 1.2 ملین لوگوں میں ہوگا. آگے کریں. اگر ہم 4 اور جگہ کریں تو 1 in 24,000. آگے کریں. اب ان ساروں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 1 in 178 quadrillion. What does the quadrillion mean? Million, then billion,
ट्रिलियन क्वाड्रिलियन, उसका मतलब ये आगे चलिए। अच्छा, DNA profile probability explained. Random match probability of DNA profile of Muhammad Imran is 1 in 178 trillion. अगर एक जगह 178 क्वाड्रिलियन मेल फीमेल आओ हो तो उनमें से एक बंदे का ये प्रोफाइल हो सकता है जो इसका है। आगे ये इसका नंबर 1 in 78, आगे 15 सिफरे हैं इसकी। That's what it means. If there are 178 quadrillion male population at one place, chance of having this profile is only 1, which is Muhammad Imran's DNA profile. World population is 7 billion. That means he is the only one on the planet Earth who has this DNA profile. Planet पे इस बार कोई नहीं आदमी। PFSA, a crime scene team on direction of the government on 24/7 basis. The crime scene team assisted GIT and collected samples of the male population aged 20 to 45 years in 2.5 kilometer radius. یہ اردو میں بتا دیں نا، وہ میں بتا چکا ہوں 1150 سیمپلز لیے، آگے بتا دیں۔ یہ ہے کہ جی ہم مجھے جو واقعہ تھا اس حساب سے لگتا تھا ایریا میں ہیں جتنے انسیڈنٹ ہوئے 2.5 کلومیٹر کے لیے، تو جو میں نے بات کی جو ACS ہوم سے اور آئی جی صاحب سے، جب ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے اس ایریے میں میل پاپولیشن ڈور گھروں میں جا کے ان کا سیمپل لیا جائے اور شروع کیا جائے ریڈیس ان سے آؤٹ سائڈ، چاہے ہماری تھی کہ 5000 بھی ہو جائیں 6000 بھی ہم کریں گے، کیونکہ CM صاحب کی ڈائریکشن تھی، انہوں نے ویڈیو پہ بھی میرے بات کی، میں نے کہا سر دعا کریں، ہم نے جو آپ کی ڈائریکشن پہ کام شروع کیا ہے انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، مہربانی مل گیا۔ یہ دنیا میں 3 کیس ایسے ہوئے ہیں جس طرح سے ہم نے پروفائل کیا ہے، ایک لندن میں ہوتا ہے 86 میں، انہوں نے 6800 سیمپل کیے تھے تو بندہ ملا تھا، ایک 8000 ایک نے کیے تھے، ہم 5000 پہ تھے کہ ہمارا چونکہ چھوٹا شہر ہے 5 میں ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1150 کیے لیکن 814 پہ ہمیں بندہ مل گیا۔ نہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اور ایفرٹس کی وجہ سے، نو پلیز، پوری یہ ٹیم دس ٹیم یہ ٹیم ورک کرنے دیں نا، مکمل کرنے دیں جی، آپ اپنی بات کریں۔ ٹیم ورک، اٹس اے ٹیم ورک اینڈ ٹیم ورک۔ اگر یہ لیب نہ ہوتی تو نہیں ہونا تھا، یہ درست بات ہے، یہ بات درست ہے۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ لیب نہ ہوتی تو میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ پھر بہت بڑا چیلنج نہ ہوتی لیب، CM صاحب نے مجھے بلوایا، میں امریکہ سے 40 سال میں وہاں رہا ہوں، میں اپنی فیملی چھوڑ کے وہاں پہ، یعنی فیملی وہیں پہ ہے، ان کی مہربانی ہے یہ مجھے جانے لے دیتے ہیں کہ چلو 2-4 سال میں چلے جایا کرو۔ 2-4 دفعہ نہیں 8-10۔ لاہور میں اہم پریس کانفرنس جاری ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے قوم کی ہے کہ معصوم زینب کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 1150 لوگوں کے DNA ٹیسٹ کیے گئے تھے جن میں سے اس کا نمونہ جو ہے یہ میچ ہوا ہے، اور اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ اسے سرعام پھانسی دی جائے لیکن ہم قانون کے تابع ہیں، اس خواہش کے لیے قانون میں تبدیلی بھی کرنا پڑی۔